یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برکات رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں پیغام ٹی وی سے میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بالکل اب افطار کی تیاریوں سے کچھ دیر پہلے نماز کی ادائیگی کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، عبادات کے بعد دوسرے روزے کے اختتام کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اچھا لگتا ہے نا کہ جب آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل کمر بستہ کر لیتے ہیں، رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے کبھی تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کبھی اپنے ہی دین کو سمجھنے کے لیے ہم جستجو میں لگتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم دین سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہم بات کرتے ہیں، یا پھر ہمارے جو گیجٹس ہیں، جیسے مختلف ایپس ہیں، وہاں سے قرآن و حدیث کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیغام ٹیلی ویژن کی یہ افطار ٹرانسمیشن ٹیون کر لیتے ہیں۔ مجھے کچھ میسیجز آئے جس میں کہا گیا کہ ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد آخرکار اپنے علاقے میں پیغام ٹیلی ویژن کو ٹیون کروا لیا ہے، پیغام ٹی وی کی نشریات آنے لگ گئی ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں۔ اب ہم سحر اور افطار میں، افطاری سے پہلے اور بلیس نائٹس جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمیں دین کی صحیح شرعی رہنمائی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ ہم لائیو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر ہماری کال نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ جب بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں ڈیفینیٹلی تو ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ایک دن بعد، یا چند گھنٹوں کے بعد، یا چند منٹوں کے بعد کال ضرور ملتی ہے اور آپ ہم سے لائیو کال پہ بات کر سکتے ہیں۔ لے جی، اس خوبصورت آغاز کے ساتھ اپنی باقاعدہ ٹرانسمیشن کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ٹوکن آف لو، ڈونیشن، تعاون کسی بھی صورت میں پیغام ٹیلی ویژن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب آپ پیغام ٹیلی ویژن کو بھیج سکتے ہیں، آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو نمبر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ آن لائن جب ہم سے کال کرتے ہیں، ڈائریکٹ لائیو بات ہوتی ہے، تب بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ادروائز کمنٹس میں بھی ہمیں اب تو ایسی روٹینز ملنے لگی ہیں کہ کمنٹس میں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی ہے، یا آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس اپ نمبر بھی آپ کو پتہ ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0421117000، یعنی 0421111700، اور 000 پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کال کر کے اپنے تعاون کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس اپ نمبر 0321565200، یعنی 0321565200، اس پہ آڈیو میسج یا ریٹن میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں پیغام ٹی وی کے، اس وقت جو آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں، نیچے جو ہمارے ٹکرز چل رہے ہیں، نیچے ہماری جو سلائیڈ چل رہی ہے، اس میں ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی اویلیبل ہیں، آپ ڈائریکٹ یہاں پہ بھی اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن جو پیغام ٹیلی ویژن کی برکات رمضان ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنے کیبل نیٹ ورک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویسے تو زیادہ تر یہی ہے کہ اب ہر جگہ پہ پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات آ رہی ہیں، لائیو ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے۔ اگر انفارچونیٹلی آپ کے علاقے میں نشریات نہیں آ رہی، کیبل نیٹ ورک پرووائڈر سے رابطہ کیجیے اور ضرور ٹیون کروا لیجئے یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے۔ جیسے میرے یہاں پر لنک اوپن ہے، آپ ہم سے یہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، ہماری نشریات دیکھ لیجئے، یا کسی بھی براؤزر میں جا کر live.pegam.tv لکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے سارے چینلز آپ کو بتا رکھے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کا لائیو سٹریمنگ کا چینل ہے، بچوں کا پیغام کڈز چینل ہے، ہماری اور دوسری نشریات کے اس طرح باقی سارے چینل ہیں، ان کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ ایون ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے، لیٹسٹ اپڈیٹس وہاں پہ بھی آتی ہیں۔ اور آج ہم نے جس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جس کی 2 جلدیں ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ڈیٹیل میں بات ہوگی، جو ہماری نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی سوپ اور صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا،
ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے، ان سب کے اشتراک سے ہماری نشریات پیغام ٹیلی ویژن کی برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور یہ شخصیت آپ کو تھوڑا سرپرائز ہوگا، لیکن سرپرائز اس لیے بھی کہ یہ ہمارے لیے بھی پلیزنٹ سرپرائز ہے۔ وہ آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ سیکنڈ سیشن میں ملتے ہیں ہمیں، بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں، ہمیں افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات نہیں ہوتی برکات رمضان کی۔ تو جی آپ کی پرزور فرمائش پہ، بار بار لکھنے پہ، ہم سے رابطہ کرنے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، الجھنوں کی سلجھن بتا دیتے ہیں شرعی رہنمائی کر کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ دیکھیں ساتھ ماشاءاللہ مزید طوالت پکڑتا جا رہا ہے۔ آپ کی دلی خواہش تھی نا، وہ پوری ہو گئی۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے، رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، سیکھیں گے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے قاری صاحب سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے قاری صاحب، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی کی ہے, لہجہ بھی بڑا خوبصورت ہے آپ کا ماشاءاللہ, آواز بھی بڑی پیاری ہے آپ کی ماشاءاللہ. بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی, جو قاری صاحب نے خوبصورت آیات کی تلاوت فرمائی ہے جی, اس میں پہلا حکم تو مومنوں کو یہ ہو رہا ہے کہ مومنوں اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن والد اپنی اولاد کے اور اولاد اپنے والد کے کسی کام نہیں آنے والی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس روز صرف مومن کے ساتھ دے گا, باقی کوئی نہیں ساتھ دے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. کہ اس روز ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی, یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے بچا لے. اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے چھپتے پھر رہے ہوں گے کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکیوں کا مطالبہ نہ کر بیٹھے. اولاد والدین کو نہ کہے ابو جی منو بچائے ہو, نہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہر کسی کی بچت ہونی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اپنی نجات حاصل کر سکیں. آمین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قدرت تامہ کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. قیامت کب آئے گی ایسے پشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں. 2023 میں بھی قیامت آنی تھی, گزر گیا. موویز بن گئی ہیں اس پہ, پریڈکشنز ہو گئی ہیں, دعوے ہو گئے. کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی, کسی کو علم نہیں دیا اللہ نے. یہ علم میرے اللہ کے پاس ہے. بارش کب ہوگی اب سائنٹسٹ بادلوں کو دیکھ کے, ہواؤں کو دیکھ کے, چیک کر کے تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش نفع بخش ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی. بارش کتنی پڑے گی, کہاں پڑے گی, کب پڑے گی, یہ مکمل کمپلیٹ علم میرے اللہ کے پاس ہے. والدہ کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی, جی, اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہتے ہیں جی پتہ لگ جاتا ہے, جی, لیکن وہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا, وہ بڑا ہو کر خوش نصیبوں میں شامل ہوگا کہ بد نصیبوں میں ہوگا, والدین کا فرما بردار ہوگا کہ والدین کا نافرمان ہوگا. یہ سارا کمپلیٹ علم میرے اللہ کے پاس ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ کون شخص کل کو اٹھ کے کیا کمائے گا, کون کون سے بزنس کرے گا, کون کون سی نیکیاں کمائے گا, کون کون سے نیک اعمال کرے گا, یہ بھی کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ کل کو یہ ہوگا. اور وہ فوت کس علاقے میں جا کے ہوگا, یہ بھی علم میرے اللہ کے پاس ہے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ داستان ہے قصص الانبیاء کے اندر کہ ادریس علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی. ادریس علیہ السلام اپنے دوست فرشتوں سے جو ان کو ملاقات کے لیے آتے نا, ان کو کہتے تھے یار کیا دیتے مینوں بھی اسمانہ دی سیر کرا دیو, تسی دنیا کی سیر کر کے چلے جاتے ہو, ہمیں بھی اسمانوں کی سیر کراؤ. تو ایک فرشتے نے کہا اچھا جی میں کسی دن آؤں گا پھر آپ کو لے جاؤں گا. تو اس نے اپنے پروں کے اندر بٹھایا اور لے گیا آسمانوں کے اوپر.
غالباً چھٹے یا چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو آگے سے اسرائیل ملک الموت بھی آ گئے. سلام دعا ہوئی, حال چل پوچھا, تو پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی آج میں اللہ کے پیارے نبی ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں, لیکن پریشانی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے یا چھٹے پر کرنی ہے, تو وہ تو زمین پر میں کروں کیا؟ تو وہ فرشتہ جو پروں میں چھپائے ہوئے تھا اس نے پریشان ہو کر کہا وہ تو میں سیر کرانے کے لیے لایا تھا. انہوں نے کہا اچھا لے آئے ہو تو بس ٹھیک ہے, اللہ کے سپرد یہیں پر کر لیتے. تو یہ موت کب کہاں کس طرح آئے گی یہ علم بھی میرے اللہ کو ہے. تو یہ کمپلیٹ علم رکھنے والا وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ خالق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فرما برداری کرنے اور جنت پانے کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی, ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں اور ہمیں مزید اس بارے میں بھی جاننا ہے کہ رمضان اور قرآن, ہمیں خاص طور پہ یہ دو لفظ سوچ کے اس سارے رمضان کو گزارنا ہے, اور قرآن سے دوستی کیسے کرنی ہے, ہمیں سیکھنا کیا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب کا. قاری صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. مفتی مولانا محمد اسماعیل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گے گفتگو کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمتوں کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمتوں کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. برکات رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا کے جدید ترین ذرائع سے جو نیٹ ورک کے ذریعے جو دین کی تبلیغ کا کام ہے, دین کے کام کو وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات پیغام ٹیلی ویژن کو دے سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. نشریات جاری ہے, اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ایک اور پیارے سے مہمان کا تعارف کرواؤں, آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں. دیکھیے کتنی خوبصورت کتاب ہے جس کی 2 جلدیں میرے پاس موجود ہیں, اور میرے ہاتھ میں یہ اول جلد ہے. آج کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی 2 جلدیں ہیں جی. عالم عرب کے مایہ ناز اور محقق عالم دین ڈاکٹر علی محمد سلابی کے علمی ذوق, وسعت مطالعہ اور تحقیقی قلم سے منظر عام پر آنے والی یہ کتاب سیرت مبارکہ کو اس دور سے ہم آہنگ کرتی ہے, جینے کا شعور دیتی ہے, عروج کا راستہ دکھاتی ہے, اور انٹرنیشنلی بین الاقوامی تعلقات کی پالیسیز بھی بتاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سے پہلو اس کتاب میں بہت بڑی محبت سے شامل کیے گئے ہیں. لفظ لفظ پڑھنے کے قابل ہے اس کتاب کا صفحہ صفحہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں جاگزین کرتا ہے. یہ کتاب ہماری مسلم لائبریری میں لازمی ہونی چاہیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی 2 جلدیں ہیں. یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس پہ دستیاب ہے, تمام شو رومز پہ موجود ہے. فزیکلی اگر آپ نہیں لینا چاہتے, آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں, تو آن لائن آپ darussalam.pk پہ جائیے اور اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. آج کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لے جی, اس ذمہ داری کے بعد ایک اور بات آپ سے جو شیئر کریں کہ جو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں وہ کون ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم عبدالستار صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بالکل بہترین, ماشاءاللہ. اچھا عبدالقیوم صاحب بھی نا ہستی مسکراتی شخصیت ہے, جن کو دیکھ کے, جن شخصیات کو دیکھ کے آپ کو وائب آ جاتی ہے نا کہ برائٹ چہرہ ہے, کھلے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے کھلے ہوئے لوگ ہیں, یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, دین کی تبلیغ سے, دین کے کام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع بخشا. لائیے سر, ہمیں اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں. نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام ان کا اس طرح سے لینا ہے,
فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد القیوم صاحب. تو جناب یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. اگر گستاخی ہوگی تو اس کے لیے میں ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں جی آپ سے. اور ہمیں بہت سی گفتگو کرنی ہے سر رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کا جو تعلق ہے. میں آغاز کرتا ہوں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے. بھٹ صاحب گزارش ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کا نزول رمضان مبارک میں ہے. تو اسی تناظر میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم اور رمضان میں تعلق کیا ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. سو واضح کر دیجیے پلیز. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. جی. تو قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا کہ یہ ہے کیا, بینات من الھدی والفرقان, کہ ہدایت کی راہیں بھی کھلتی ہیں, اللہ تعالیٰ واضح دلائل بھی دیتا ہے, اور حق و باطل کی تمیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. جی. اور یہ ھدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رمضان کے مہینے میں اور شب قدر جیسی بابرکت رات میں اس کا نزول شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے خود ہی, کہ پہلے رمضان کے اندر اور پھر اس کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر جو سب سے افضل ترین رات ہے, اس میں اس کو نازل کر کے ہمیں شوق دلایا ہے. رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, آپ مالی سخاوت میں بہت سخی تھے, بلکہ سب سے بڑھ کر سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. تو آپ کی سخاوت اس وقت اپنی پیک پر ہوتی تھی, عروج پر ہوتی تھی, جب جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. جی. تو کائنات کا سردار بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کا نورانی سردار بھی جبرائیل علیہ السلام دونوں مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس بات سے ہمیں ترغیب نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. جی. ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. گستاخی کی معذرت, لائیو کالر ہے جی. اچھا جی, وہ اصل کافی دیر سے کہہ رہے تھے لیکن وہ لائن آئی گیس ٹائمنگ کے بعد ڈراپ ہو گئی. پلیز کنٹینیو. چلیں. تو اس بات سے کہ کائنات کی دو عظیم ترین ہستیاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں رمضان میں, تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی اس قرآن کو پڑھو, اس کو سیکھو, اس پر عمل کرو, اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤ کہ رمضان میں قرآن کو پڑھیں. جی. تو اس مہینے میں تو میرا خیال ہے کہ فیس بک, سوشل میڈیا کو ذرا سائڈ پہ کر کے, تو ہر وقت آپ کی پاکٹ میں, آپ کی الماری میں, آپ کے ٹیبل پر ہر وقت قرآن سجا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. کہ آپ اٹھیں اور قرآن پڑھو. میں نے ایسے بندے دیکھے جو رمضان سے پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے, لیکن اب میں نے دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کھولا ہے, پھر قرآن پڑھ رہے ہیں. اور تقریباً میں نے ان کو ساری نمازوں میں دیکھا کہ 5 نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو جب میں نے ان کو ایک خاص دعوت دی تو وہ کہنے لگے یار بھٹی صاحب رمضان کا مہینہ ہے, قرآن پڑھ لینے دو. سبحان اللہ. میں نہیں ادھر ادھر کی دعوتوں میں جانا چاہتا, میرا دل کرتا کہ میں قرآن پڑھوں. سبحان اللہ تعالیٰ یہ شوق, یہ ذوق تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں گے بھی جی, عام دنوں کی نسبت قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور انڈونیشیا, ملیشیا میں تو یہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ موجود ہے کہ لوگ گاڑی کے انتظار میں بس اسٹاپ پر کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ. بسوں کے اندر سفر کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ شوق عطا فرمائے. آمین. اور میں نے دیکھا ہے جب سے رمضان آیا, دوسرا تیسرا دن ہو گیا اب, تو اب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے, جو اشراق کی نماز تک قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ, الحمدللہ. کیسے خوش نصیب لوگ, کیسے خوش نصیب, اور اللہ کی برکتیں کتنی آئیں گی, اللہ کی برکتیں کتنی آئیں اور گی. جتنا کو بندہ اس قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے نا, جتنا کو تعلق جوڑتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیوں سے نوازتا ہے. یہ وعدہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ اس کا سچا وعدہ ہے. جی. یہ کائنات کے سب سے بڑے سچے جب اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں
کہ اللہ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے سے دنیا میں بھی بلندیاں دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے، تو پھر دے گا. سبحان اللہ، اس پر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب مہینہ ہی قرآن کا ہے جی ہاں. تو اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے ہمیں. بالکل، یہ دوستی لگائی ہو تو پھر پورا سال بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے. ہاں یقیناً. اچھا، بلکہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ریوائیو کا مہینہ ہوتا ہے، ہمیں یاد دہانی کا مہینہ ہوتا ہے. پھر ماحول دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. جہنم کے 7 دروازے بند کر کے شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے. پوری انوائرمنٹ بنا دی ہے کہ میرے قرآن کو پڑھ لو، آ جاؤ میرے قرآن کی طرف. تو اس سے بڑا اور چانس کون سا ہوگا کہ جب ورگلانے والا شیطان بھی قید ہے، شیطانوں کو بھی بند کر دیا ہے اور جہنم کو بھی بند کر دیا اور جنت کے 8 دروازے کھول کے موسم بہار لا کر اللہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھ لو، تو پھر پڑھ لینا چاہیے. پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، گفتگو دیکھیں آگے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو آپ کو شامل کرتے ہیں. فرمائے گا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یقیناً، تو اس کی حقانیت کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں قرآن پاک کے آغاز میں ہی، قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے سورۃ بقرہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی بے مثال اور لاجواب کتاب ہے کہ اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. ھدی للمتقین، جو لوگ خوف خدا رکھنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ جو کتاب لاجواب ہے قرآن پاک، اس کو نازل بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا. اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت نے لی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیں. یہ چلتا رہے گا جی، میں ایڈوانس ہی پہلے آپ کو بتا رہا ہوں اور معذرت پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ گستاخی ہوتی رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز خالد لاہور سے کال کر رہی ہیں. بہن شکریہ آپ نے کال کی. گزارش بس یہ ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس ریلیونٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے موضوع کے مطابق آپ کوسچن کیجیے گا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے جو بھی اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں. یا تو آپ اس سیگمنٹ میں جو ہمارا افطار سیگمنٹ ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ اپنے تعاون کے لیے کال کر سکتے ہیں جو آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کریں، یا آپ اس موضوع سے ریلیٹڈ جو بھی کوسچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی میری بہن فرمائیے. میں نے احمد خالد جو آپ کو میسج کرتے ہیں، میں ان کی مدر بات کر رہی ہوں. اور اچھا جی جی. احمد خالد کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت شوق سے پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں. جزاک اور اللہ. بہت لگن سے اس کو ہوتا ہے کہ میں نے نوید بھائی اور ان کا نام تک ان سب کے آپ کو ان کو پتا ہوتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں جی میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں جی تو وہ اس کو ٹائملی اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی مس ہو جاتا ہے، جیسے فجر کے وقت اور عصر کے وقت سجدہ نہیں کرتے، اس طرح بتایا گیا ہے، تو وہ سجدہ بعد میں کریں. یہ مجھے تھوڑا سا ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. خوش رہیے، آباد رہیے. بڑی صاحب پلیز رپلائی کر دیے. جی قرآن مجید کا سجدہ جو جہاں پر آیت پر تلاوت کا سجدہ آ جائے وہیں کر لینا چاہیے. اور یہ جو محترمہ کہہ رہی تھیں کہ عصر کے بعد اور مغرب کے فجر کے بعد نہیں کرتے، تو وہ نوافل کی بات ہے کہ نوافل پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جی. اور یہ جو سجدہ تلاوت کے ساتھ خاص ہے، اس کا ایک سبب آ گیا، خاص ریزن آ گئی نا کہ آپ نے وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں سجدہ ہے، تو آپ ان اوقات میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل عین ٹائم ہو سورج غروب ہونے کا یا سورج نکل رہا ہو تو اس وقت تھوڑا سا سٹے کر لیں، سورج نکل کے تھوڑا سا بلند ہو جائے یا غروب ہونے کے بعد کر لیں. عام حالات میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد بھی آپ آیت تلاوت آ جائے تو سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو ڈیلے کر کے جب قرآن مجید بند کریں گے پھر کرنا، یہ درست نہیں ہے. اسی وقت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کبھی نہ بھی کر سکیں تو بھی گنجائش موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید بن ثابت نے تلاوت کی تو انہوں نے سجدہ کیا، تو اللہ کے نبی نے بھی ان کے ساتھ ہی سجدہ کیا اور تمام صحابہ نے بھی کیا.
ایک اور موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے کرتے جب سجدہ پر پہنچے، آیت سجدہ پر، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور ایسے ہی آگے گزر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ اجمعین کہ اللہ کے نبی آج آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا ہمارے قاری صاحب نے نہیں کیا تو ہم نے بھی کیا. تو اس لیے سجدہ کر لیں تو بہت بہتر ہے، ویل اینڈ گڈ. نہ ہو سکے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی قضا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے. ٹھیک ہے سر، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی، میں قرآن مجید کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس خالق کائنات نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ جو سب سے طاقتور ذات ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس سے کوئی بڑی ذات، اس سے کوئی زیادہ پاورفل طاقتور ہے ہی نہیں. بے شک. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیں، اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، تو اس کتاب کے سچا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس سے جو شارحین ہیں یا مفسرین ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس کتاب کا جو متن ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کہ آج ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے، یہ وہی قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کیا. جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. تو جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھا ہے حرف بہ حرف. یہ وہی ہے. جی بالکل یہ وہی چیز ہے، یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیے ہیں. اور صرف اس کتاب لاجواب کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کی حفاظت نہیں کی گئی، بلکہ اس کا جو معنی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ڈیفینیٹلی. ایک بریک کی طرف جانا ہے جی، پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی اور پھر ہم بریک کی طرف چلے گئے. پلیز اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے. جی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ اس کے متن اور ٹیکسٹ کا بھی ہے، اور اسی طرح اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے اندر متن اور اس کا معنی اور مفہوم کہ عربی زبان جو ہے وہ بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے بہت زیادہ معنی کیے جا سکتے ہیں. تو یہ طے کرنا کہ اس جگہ پہ اس لفظ کا کیا معنی ہونا چاہیے، تو یہ جو معنی اور مفہوم ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کتاب لاجواب کا اس کی جو عملی صورتحال ہے، اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں کہوں کہ اگر یہ تھیوری ہے تو اس کا جو پریکٹیکل ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تعلیم دیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اس کا جو پریکٹیکل ہے
وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتا دیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ تم نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو، نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کی جو عملی صورتحال ہے، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عملی صورتحال ہے، ان کا جو پریکٹیکل ہے، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے وہ آج ہمارے سامنے زندہ اور محفوظ ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے کر کے دکھایا تھا، بالکل اسی طرح وہ ساری عبادات یا قرآن مجید کا جو پریکٹیکل ہے، یہ ہو بہو ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے۔ سر آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے، چل بلکہ میں کویسچن کو اس طرح سے بھی کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک نشست میں ایک شخص نے کہا کہ جی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کسی نے کہا ہے کہ آپ ترجمہ خود سے نہ پڑھیں، آپ بہک سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے تو سمجھنا تو چاہیے، ہماری زندگیوں میں سب سے اہم بات ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں باقاعدہ جس طرح ہم پروفیشنل کلاسز لیتے ہیں کوئی دنیاوی ڈگری لینے کے لیے، ہمیں اس طرح تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح سے ایڈمیشن لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، وہ ان علامہ صاحب کی بات بھی کسی حد تک درست ہے جی، وہ بھی اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے تو ذرا باویلا مچا دیا گیا ہے، لیکن ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے۔ جی، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک استاد کی نگرانی میں ہی ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ اردو ٹرانسلیشن لے لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بے شمار مقامات ایسے آئیں گے جہاں پر آپ کو علامہ اقبال کی شاعری آپ سمجھ جاتے ہیں ساری؟ نہیں، بالکل نہیں سمجھتے، بعض دفعہ تو وہ سر سے گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید جو اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے احکامات دیے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ جی، وہ استاد بتائے گا کہ نہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اردو میں تو ٹرانسلیشن انہوں نے کر دی الفاظ کی، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے آپ پڑھیں اس کو، پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن اپنے پاس لیڈ پینسل رکھیں، جو بہترین طریقہ ہے۔ جہاں پر کوئی مقام مشکل آئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، تو وہاں پر آپ سائڈ پر نشان لگا لیں اور کسی اچھے استاد سے جا کر سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں۔ کیا ہر بندہ وراثت کے احکام کو بذات خود سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے۔ جی، ہم نے باقاعدہ پروگرام کیا ہے، پروگرام کیا تو کتنا مشکل چیز ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو بندہ کہے جی میں نے اردو کی ٹرانسلیشن لے لی، اب میں تو وراثت کے فتوے خود ہی دوں گا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو جزیات دے دی گئی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، لیکن اس کی ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گی۔ تو اب خالی ترجمہ پڑھ لینے سے آپ کوئی عالم نہیں بن جائیں گے، بلکہ آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ جو علامہ صاحب نے کہا نا، وہ بات ان کی ٹھیک تھی کہ آپ ایک استاد کی نگرانی میں ہی اس کو سمجھیں، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے 12 آیتیں پڑھتے تھے، اور جب تک ان کو سمجھ کر ان پر عمل پریکٹیکلی کر کے اپنی زندگیوں میں ان کو شامل نہیں کر لیتے تھے، اگلا سبق نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، اور جو میں بات کر رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آپ اپنا صدقہ، زکوٰۃ، عطیات، سپورٹ، ٹوکن آف لو، جس طرح سے بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نوید بیٹا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ماں جی، آپ کی دعائیں ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے پرسوں بھی کال کی تھی اور تعاون کے لیے 8,000 روپیہ، وہ مجھے کسی نے اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا، میں کیسے بھیجوں؟ آج میں نے پھر 8,000 روپیہ دینا ہے، 8,000 روپیہ تعاون کا نہیں ہے، آپ کی ساری افطاری کے لیے سب لوگوں کو۔ اللہ اکبر،
हाँ अफ्तारी करनी है तो और मायने भी नहीं करना अभी हमारी अफ्तारी, क्योंकि अभी आप मेरे मेहमान हैं, बेटे हैं, वो अजमल साहब मेरा भाई है। जी बिल्कुल, जी अब्दुल बिल्कुल। वली और फरूकी साहब को मदऊ करना है। मैं 8,000 रुपये ना आपके अफ्तारी के लिए भेज रही हूँ आज। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ माँ जी? नहीं नहीं शुक्रिया नहीं बेटा, मेरा तो फर्ज है ना, मैं आपकी माँ हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका इतना अजर देंगे कि इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर आपको। हाँ तो वो मैंने कल माइंड किया, मैंने पता नहीं पैसे कम थे, वो उन्होंने मेरे साथ रहा। नहीं 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 ना आपके ये कम पैसे नहीं हैं, ये माशाल्लाह बहुत हैं और हमें इतनी खुशी है कि आपसे वादा किया ना, मेरी जिंदगी नहीं तो मैंने तावन बहुत करना है। मैंने दिल खोल के, मेरा दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह ना, मैं दिल खोल के तावन करूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करें जी आपकी फैमिली के लिए। मेरी फसल आने दे तो इंशाल्लाह मैं तावन करूंगी और दुआ भी करानी है, जैसे कहते हैं ना पति साहब जी, दुआ करानी। मुझे ना ऐसे महसूस था, मैं डॉक्टर के पास गई, दवाई लेके आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी रूहानी ग़िज़ा आप खा लेती हैं जब आपको दुआ मिलती है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, बल्कि आपकी फैमिलीज़ में भी इसके समरात आएंगे, इसके फ़वाइद आएंगे इंशाअल्लाह। और आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं, आपने इतनी मोहब्बत शफ़क़त की है तो हमारे लिए बहुत है। अल्लाह ताला मुझे पता है ना आपको, मेरी आप जोड़ी है ना। जी बहुत शुक्रिया। आप देखिए आपने कहा था ना कि ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भट्टी साहब और मैं इकट्ठे बैठ के नशियात करें, तो देखिए आज पहले सेगमेंट में भी है भट्टी साहब। यकीन करो मेरे सारे घर वाले लगा लिए, मेरे सारा मज़हब लगा लिया प्रोग्राम में देखने, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लंबी उम्र दे मेरी जोड़ी को। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी सेहत दे। मैं इतना बड़ा दिल हो जाता है जी हमारा जब हमें ऐसी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, दोस्त, बुजुर्ग अपने इस तरह से अपनाइयत का इजहार करते हैं कि आपको लगता है कि अब इनका शुक्रिया कैसे अदा करें। सो ये वो मिसालें हैं। इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि आप ताउन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये ना सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए खेती है जो हम इकट्ठी करेंगे और इसके समरात हमारी फैमिलीज़ में आएंगे, हमारे कारोबार में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सेहतों में, हमारे अमाल में बरकतें आएंगी। तो बहुत शुक्रिया जी माँ जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी साहब देखें क्या खूबसूरत ताउन है। इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनके घर में, फैमिली में, माल में बरकत अता फरमाए। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ा सा मशगूल बहुत है ना, मसरूफियत बहुत है जी, तो उन्होंने वो 8,000 के लिए उन रब्ता नहीं कर सके, डिले हो गए, लेकिन एक फ़ायदा नहीं हो गया जी कि आज हमें इफ्तारी के लिए 8,000 मिल गया। अच्छा नहीं, इसको थोड़ा ठीक कर दें कि अब हमारे जो अकाउंटेंट हैं उनको नंबर भी दे दिया था और कोऑर्डिनेशन में आपको पता है आजकल हो ये रहा है जी कि हम लोग ना सो पा रहे हैं सही तरह से, ना हम कोई काम, हमारा सिर्फ एक मकसद है पैगाम टेलीविज़न की बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन। आदर वो बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी इफ्तार की हो या स्पेशल ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन हो, हमें इन कामों के अलावा और कुछ नहीं पता। अल्लाह हम सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो भी इबादत कर सकते हैं वो करते हैं। और हमारी ये इबादत जो ऑन एयर आपके सामने है, टेलीविज़न जो पैगाम टीवी की स्क्रीन से है, हम ये कर रहे हैं जी, तो हमें और कुछ नहीं पता। इसी तरह हमारी टीम जो है 24/7 हम चल रहे हैं, तो इसलिए कोई चीज़ रह भी जाती है तो उसके लिए पेश की माजरत हमें दे दीजिए। माजरत का तो हम कह रही हैं, हमारी बहन की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन राब्ता आप जल्दी कर लें। अच्छा ठीक है जी, राब्ते तो हमने तेज़ कर दिए हैं भट्टी साहब, बल्कि कुछ राब्ते ऐसे भी हैं कि मुझे और भट्टी साहब को, हमारी टीम को पता है, वो राब्ते इंशाल्लाह कल उनके समरात भी आएंगे डेफिनेटली। सर प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा बात को जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह कुरान करीम को समझने के। हाँ जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जितनी आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते थे, उनको सीखते, उनके अंदर अहकाम क्या हैं उनको प्रैक्टिकली करके पक्का कर लेते और फिर उसके बाद अगली आयात का सबक लेते थे। ठीक, तो इस सिलसिले में बाद साहबा जो बाहर के कबाइल से आते थे वो कहते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, कुरान पढ़ा, सीखा और जब वापस जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने दुआएं देकर हमें रुखसत किया और हमें मज़ीद आदाब भी सिखाए जी, कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। कुरान मजीद में हुक्म है अकीमुस्सला, लेकिन वो नमाज पढ़नी कैसे है, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि अमली तौर पर अल्लाह के नबी ने करके दिखाया है। तो सहाबा कराम जितना कुरान पढ़ते थे उतना सीखते भी थे कि इसके अंदर प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये हर बंदा अगर उर्दू से समझ सकता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह,
لیکن اگر اس کو ضرورت پڑے تو اس کو استاد کی نگرانی میں ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہترین ہو جائے گا. بہترین ہو جائے گا. اچھا بڑی صاحب, جس طرح میں کرتا ہوں کہ میں کبھی کبھی انگلش میں ٹرانسلیشن تھوڑی پڑھ لی, اردو میں پڑھ لی, ایک سطر پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اس کے بعد اس کے بارے میں جستجو کی, اس کے ریفرنسز کے حوالے سے کہ جو بہتر اور ہو سکتا ہے, یہ طریقہ ٹھیک ہے یا یہ طریقہ ٹھیک ہے ایک حد تک. ایک حد تک جی. دیکھیں نا, قرآن مجید کے اندر آپ کو ایک حکم ملے گا تو اس کی ڈیٹیل حدیث میں ملے گی جی. اگر آپ وہ حدیث کی ڈیٹیل نہیں پڑھتے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے جی. مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں جب شراب کی حرمت ہو رہی تھی تو کچھ مخصوص برتن تھے جن کے اندر عرب لوگ شربت بناتے تھے میٹھا پینے کے لیے, لیکن ان برتنوں کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کے اندر وہ نشہ بہت جلدی پیدا ہو جاتا تھا. مثلا ان میں ایک تھا جو برتن جس کے باہر تارکول لگایا ہو, جس کو پینٹ کیا گیا ہو, یا کدو کا برتن کھوکھلا کر کے نا, کدو کے اندر سے برتنوں کی کمی تھی تو برتن استعمال کرتے تھے, کھجور کی لکڑی تنے سے برتن بناتے تھے. یہ 4 برتنوں سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ان کے اندر آپ نبیذ کہتے ہیں میٹھے شربت کو, کھجوریں بھگوئی شام کو پی لی میٹھا شربت. کیا خوبصورت جوسر نہیں تھے نا, ڈرنک بنتا ہے یہ. جی. تو وہ پینا جائز تھا, لیکن اگر وہ 2 دن پڑا رہے تو اس میں اندر وہ بن جاتی گیس, وہ پھر نشاور ہو جاتی ہے, حرام ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے برتنوں کو حرام کر دو. لیکن بعد میں آپ نے جب صحابہ کا سمجھ گیا کہ شراب حرام ہے اور ہم نے شراب کے قریب بھی نہیں جانا, تو آپ نے ان برتنوں کی اجازت دے دی. اب ایک دوست نے وہ حدیث پڑھی, شراب کی حرمت پڑھی قرآن مجید سے, اور وہ حدیث پڑھی اسلام 360 سے, اس کا ترجمہ وہاں سے لیا, اور اپنے پاس سے لکڑی سے بنے ہوئے بے شمار برتنوں کی تصویر دے کر نیٹ پر چڑھا دی کہ یہ لکڑی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے. اب بات کہاں سے چلی تھی, کدھر چلی گئی. بالکل, اس لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا جی, سر یہ فرمائے گا کہ قرآن کریم کی جو مسلمان پر حقوق ہیں, قرآن کریم کے ہم پہ حقوق ہیں ماشاءاللہ, وہ جاننے کی بھی تو ہمیں ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل. اچھا, یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کتاب نازل فرمائی, ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ جبریل امین علیہ السلام وحی کے ذریعے اس کتاب کو نازل کرتے رہے. تو یہ کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہوگا, تو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. قرآن پاک کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لیں اور اس کی تصدیق کریں. اب اس کا کیا مطلب ہے, ایمان لانے کا اور اس کی تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہی نازل فرمائی ہے. یقیناً. ٹھیک ہے, اس پہ بات کریں گے ڈیفینیٹلی. وقفہ آ گیا جی اس لیے. اور اچھا, اب سر سمجھ بھی گئے ہیں کہ جیسے میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے تو وقفہ آ گیا, تو وہ اگلا جملہ نہیں بول رہے, وہ انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ یہاں پہ رکنا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ ہم نے رابطہ روکا تھا. جی, میں گزارش کر رہا تھا قرآن پاک کے ہم پہ جو حقوق ہیں وہ کون سے ہیں. جی, قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پہ ایمان لائیں, تصدیق کریں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ, قلب اطہر پہ بذریعہ وحی نازل فرمائی ہے. اور پھر قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں کہ جو شخص, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے, اسے پڑھتا ہے,
تو اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کی صورت میں عطا فرماتے ہیں جی ایک حرف کے بدلے میں. ماشاءاللہ. اور رمضان المبارک میں، رمضان میں تو وہ اجر اور ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا دیتے ہیں. اور بڑھا دیتے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کتاب کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس پہ ایمان لیں اور اس کی تلاوت کریں، اور اسی طرح اس کتاب کی جو ہے ہم اسے سمجھیں. جس طرح مفتی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اسے سمجھنا کیسے ہے کہ ہم اردو میں بھی، انگلش میں بھی، جو بھی ٹرانسلیشن ہمارے سامنے ہے اسے پڑھیں، اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں کوئی دقت آ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کسی استاد سے ضرور رابطے میں رہیں جو ہمیں قرآن پاک کی تفہیم کے معاملے میں ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے. جی. اور اسی طرح جو ہے اس کتاب لاجواب کا ایک اور حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں. عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نا، کہ تلاوت بھی کر لیں، ایمان بھی لے آئیں، اس کو سمجھ بھی لیں. یہ کتاب تو ہمیں عملی طور پہ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہماری زندگی جو عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، قرآن مجید اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. تو ہم اپنی عملی زندگی کا اسے حصہ بنائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا قرآن مجید کے ساتھ جو تعامل تھا، جو تعلق تھا، وہ ایسے ہی تھا. وہ قرآن مجید کو تلاوت کرتے تھے، اسے سمجھتے تھے، پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے. عملی طور پہ قرآن پاک نے جو انہوں نے سیکھا ہے، جو کچھ صحابہ کرام قرآن مجید سے سیکھتے تھے، اس کو پریکٹس کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف آپ تلاوت بھی کر لیں اور بہت زیادہ تلاوت کر لیں، آپ بڑی اچھی اور خوبصورت تلاوت کر لیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے تو صحیح طریقے سے اس کتاب کا جو حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے. جی ٹھیک. اچھا، جس طرح ابھی تلاوت کا بھی سر نے ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی بھٹی صاحب. تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، صحیح طرح سے پڑھ ہی نہیں پاتے بہت سے افراد. بچپن میں جو پڑھا گئے قاری صاحب، جیسا بھی پڑھا آپ نے، بس وہ اب اسی طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے. عمر کا ایک حصہ آ گیا، بڑی عمر کے ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھانے کی ہم تربیت دلوا رہے ہیں. قاری صاحب گھر پڑھانے آ رہے ہیں یا بچے مدرسہ جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں پڑھ رہے، ٹھیک تلاوت نہیں کر رہے. کیا کہیں گے اس پر؟ اصل میں ہم اس قرآن مجید کو جو اس کا حق ہے نا وہ نہیں دے رہے. اپنی زندگیوں میں سے اس کو ہم ٹائم دیتے ہی کتنا ہے. ابھی رمضان میں تو شوق بڑھ گیا ہے، اللہ کی رحمت بڑھ گئی ہے، تو ہم باغم باغ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. رمضان کے علاوہ سارا سال میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ تو جو لوگ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ نہیں پاتے وہ اس کو ٹائم دیں نا، پراپر ٹائم دیں. اور میں اپنی مسجد میں بڑا خوبصورت منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی روزانہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ریل اٹھاتے ہیں، قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی صورتوں کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تلاوت سیکھ رہے ہیں کہ بھائی جان میرا قرآن مجید سیدھا کرائیں، میں نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ زندگی گزر گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے. تو ابھی وہ بڑے ادب کے ساتھ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے 2-4 رہتے ہیں، قاری صاحب کے پیچھے پیچھے آگے آگے قاری صاحب پڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ مشق کر رہے ہوتے ہیں. کتنا پیارا عمل ہے نا، کتنا پیارا ہے، بہت پیارا. ان کو دیکھ کے میں نے دیکھا کہ اور بزرگ بھی بیٹھنا شروع ہو گئے. جی. تو یہ ہونا چاہیے ہماری مساجد کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایون ہونا چاہیے کہ جو بچہ قرآن مجید صحیح پڑھتا ہے وہ دوسروں کو بٹھائے اور پریکٹس کرائے. تو یہ پریکٹس کرنے سے، پڑھنے سے، عمل کرنے سے سیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، قرآن کریم گھروں میں موجود ہیں، 4, 5, 6 جلدیں موجود ہیں. ہم ان کو کبھی کبھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جو آج کا دن گزاروں گا قرآن کریم کو اگر میں کھول کے پڑھوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ آج کے دن میں جو میں نے سوچ رکھا ہے یہ کام کرنے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کس بہتر انداز سے ہو سکتے ہیں. میں جیسے ابھی آپ پہلے فرما رہے تھے کہ عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں لے کے آتے تھے صحابہ کرام، نہ صرف خوبصورت تلاوت تھی، ادائیگی تھی، بلکہ عملی زندگی میں بھی شامل تھا. ہم اپنی عملی زندگیوں میں شامل ہی نہیں کر رہے. دراصل قرآن مجید جو ہے آج کے ہمارے جو لوگ ہیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے ہمارے پاس. اچھا، لسٹ نہ بھی ہو، وہ عملی طور پہ ہم ویسا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن مجید کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں. ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہم قرآن پاک کو کتنا وقت تلاوت کے لیے دیتے ہیں. اور اگر ہم قرآن پاک کو ہمیں ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو یقیناً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، تو ہم اسے سمجھنے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں. تو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، اس مہینے میں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہی اور ابھی سے ہی ہم قرآن پاک کو باقاعدہ تلاوت کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اسے وقت دیں گے. ہماری ڈیلی روٹین میں قرآن مجید کے لیے کچھ وقت ہم ضرور نکالیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو، ہم نے انہیں ایک خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کے بہت اوپر کسی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ اس سے بس ہم برکت ہمیں ملتی رہے گی، یا پھر ہم اپنے عہد و پیمان جو ہوتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ لینا ہو تو اس وقت قرآن مجید کو لے آئیں. تو قرآن پاک جو ہے دراصل اس سے ہم برکت حاصل کریں، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا کر، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی زندگی میں ہم اسے شامل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کے لیے ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں. تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سر کہ ڈیلی اس کے لیے وقت نکالیں، اصل میں وہی وقت ہمارے لیے ہے جو ہم قرآن سے جڑیں گے، وہ ہم اپنے لیے ہی وہ وقت نکال رہے ہوں گے. تو ہمیں دراصل قرآن پاک کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کلام پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ نازل کیا ہے. وہ طریقہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی صورت میں ہے، یا پھر قرآن مجید کی جو تفسیر اور تشریح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی صورت میں ہے. تو ہمیں ان دونوں کو ہی، یہ جو وحی کی دونوں صورتیں ہیں، ہمیں ان دونوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہر انداز میں بنانا چاہیے. اگر ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی زندگی کی جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس کا بھی حصہ بنائیں. قرآن مجید کو جب ہم تلاوت کریں تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں، اور اسی طرح اس کی تفہیم کے لیے بھی ہم باقاعدہ وقت نکالیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. جی ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے، جیسے ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، میرے دل میں ایک خواہش جاگ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ایز اے ویور بھی بات کر رہا ہوں اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بات کر رہا ہوں کہ میں خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کروں، میرا انداز خوبصورت ہو جائے، میری ادائیگی خوبصورت ہو جائے. ہم پڑھتے انگلش میں ہیں، ہماری زبان جو ہے کہیں پنجابی ہمیں ملتی ہے، کہیں اردو ملتی ہے، عربک نہیں میں پڑھ پاتا ٹھیک طرح سے. میں قرآن کریم کی اچھی خوبصورت تلاوت کر سکوں جیسے کرنی چاہیے، کیا تجویز کریں گے، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تجویز ہے کہ آپ ایک بڑی ساری دستار لیں، نئی والی مٹھائی کا ڈبہ لیں، اور اپنے کسی استاد کے پاس پہنچ جائے. استاد محترم میں آپ کے پاس آ جاؤں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے جس خوبصورت انداز سے بھٹی صاحب تلاوت کرتے، اتنی میٹھی اور اتنی مزیدار، اتنی اچھی تلاوت ہوتی ہے کہ آپ کے کانوں کے کیا وہ اندر آپ کی روح میں اترتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے. چلے یہ تو پہلی بات ہوگی استاد محترم. پہلی بات یہ کہ آپ کو ایک اچھا استاد اپنے لیے منتخب کریں، وقت نکالیں، ان کی خدمت میں پہنچیں اور قرآن کو باقاعدہ ٹائم دیں. اپنے سارے کام کا اس سائڈ پر کر کے یہ میرے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے بھائی، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کرے. اس وقت آپ قرآن پڑھیں اور سیکھیں تو سارے کام سیکھنے کے ساتھ ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے قرائے ہیں، قرائے کرام موجود ہیں اس وقت، جو نامور قرائے کرام ہیں، انہوں نے زندگیوں میں محنت کر کے یہ مقام پایا ہے. کوئی پیدائشی کاری تو نہیں تھا، بچپن سے سیکھا، پڑھا، عمل کیا، پریکٹس کی، اپنے اساتذہ کے ساتھ رہے، تب جا کر یہ مقام اور مرتبہ ملا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ بھی دیکھیں ایک فخر کی بات ہے، یہ بھی ایک شان اور مقام ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 80 سے زائد صورتیں آپ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہیں. یعنی آپ کے براہ راست شاگرد ہیں. وہ کہتے تھے اگر دنیا میں مجھے کو پتہ چل جائے نا کوئی مجھ سے بڑا کوئی عالم قرآن ہے اور اس تک اونٹ پر بیٹھ کر پہنچنا ممکن ہو تو میں اس کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں.
अल्लाह अकबर। तो इस तरह से ज़िंदगी में वक्त निकालें कि कल को लोग आपके पास पढ़ने के लिए आए, माशाल्लाह। और ये नामुमकिन नहीं है। इल्मुल क़िराआत के अंदर एक इमाम हैं जिनका नाम है इमाम किसाई रहमहुल्लाह। वो 40 साल की उम्र तक बिल्कुल अनपढ़ थे, 40 साल की उम्र तक बाकायदा बकरियां चराते थे। कहते हैं कि एक दिन मैं बकरियां चरा रहा था तो एक अम्मा अपने बेटे को पीटती पीटती लाई, मेरे सामने खड़ा करके उसको 2-4 और लगाई, कहती पढ़ ले वरना इस तरह वगरना यही बनोगे। कहता मैंने कहा अम्मा क्या मतलब? अम्मा कहती मैं इसको कह रही हूँ कि पढ़ लो वगरना तू भी बकरियों का चरवाहा ही बनेगा। कहता अस्तगफिरुल्लाह, यानी पूरे मुआशरे में बतौर मिसाल दिखाने के लिए मैं ही मिला था। उसी दिन एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। बकरियां बेची और जाकर मदरसे में किसी उस्ताद के पास बैठ गए और वो कुरान ऐसी लगन से सीखा, ऐसी मेहनत से सीखा कि आज इल्मुल क़िराअत, इल्मुल तजवीज़ जिसको आप सीखने की बात कर रहे हैं, उसमें इमाम कसाई को लोग इमाम मानते हैं। तारीख रकम हो गई, आज हम मिसाल दे रहे हैं। आज हम मिसाल दे रहे हैं कि वो इमाम हैं इस फन के, इस शोबे के। माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में वक्त लगाएं भाईजान, वक्त लगाने से हर चीज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, कुरान करीम पर ईमान लाने से अब्दुल करीम साहब क्या मुराद क्या है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ही इस पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, और कुछ लोगों की अल्लाह ताला ने खसूसियात बयान फरमाई हैं कि जो लोग कामयाब हैं उनकी चंद एक खसूसियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के आगाज़ में ज़िक्र फरमाई। उनमें एक खसूसियत ये है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि कामयाब लोगों की एक निशानी और अलामत ये है कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके कल्बे अतहर पर वही के ज़रिए नाज़िल किया है वो उस पर ईमान लाते हैं, और आपसे पहले अंबियाए किराम पे जो कुछ नाजिल किया गया है वो उस पे भी ईमान लाते हैं। तो कुरान मजीद पर ईमान लाने से मुराद ये है कि हमें ये पुख्ता यकीन होना चाहिए, ये तो बात पहले भी गुजर चुकी है कि ये किताब अल्लाह ताला की कलाम है और वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया है। साथ ही हमें ये भी यकीन रखना होगा कि इस किताब ने पहले वाली जितनी भी इल्हामी किताबें हैं उन सब को मनसूख कर दिया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आने वाला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया है कि मैं ख़ातमुन नबीय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इसी तरह ये जो किताब है अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इसके बाद कोई और इल्हामी किताब भी नहीं, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर पे नाजिल हुई है। तो हमें इस किताब को अल्लाह ताला की जो आसमानी किताबें हैं उनकी आखिरी किताब मानना होगा, और साथ ही इससे पहले जितनी भी किताबें थीं इस किताब ने उन तमाम किताबों के जो अहकामात थे उन सब को मनसूख कर दिया है। और साथ ही ये जो किताब है इसमें किसी तरह की कोई भी तब्दीली वो नामुमकिन है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इसके मतन में, इसकी तफसीर में, इसके अंदर जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वो हू बहू उसी तरह आज हमारे सामने मौजूद है जिस तरह अल्लाह ताला ने आज से 1500 साल पहले इस किताब को नाजिल फरमाया था। और इसी तरह ये जो किताब है, ये किताब लाजवाब जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ता क़यामत आने वाले जितने भी इंसान हैं उनकी रहनुमाई का सामान इस किताब के अंदर रख दिया है। वो इस किताब से रहनुमाई ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब जो है किसी एक महदूद वक़्त के लोगों के लिए है, किसी एक ज़माने के लोगों के लिए है, कि जो लोग गुज़र चुके हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो लोग थे उनको तो ये रहनुमाई देती थी, और जो हमारे दौर के लोग हैं उनकी रहनुमाई नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये उस दौर के लोगों की भी रहनुमाई करती थी, हमारे दौर के जो लोग हैं उनको भी ये रहनुमाई देती है, और ता क़यामत आने वाले जितने भी इंसान हैं ये किताब उन सब की रहनुमाई करने के लिए काफ़ी है। तो ये मुराद है इस किताब के ऊपर जो है हमें इस अंदाज में इस किताब को लेना चाहिए, इस किताब के ऊपर इस अंदाज में हमें ईमान ले आना चाहिए कि ये हमारे लिए काफ़ी किताब है, और इसकी शरह जो है हदीस और सुन्नत की सूरत में वो इसका लाजमी हिस्सा है। ठीक है।
لیں جی، گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہی گزارش کرتا چلوں گا کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. لائیو کال کر سکتے ہیں آپ، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لائیو کال کر کے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں بھی ڈائریکٹ آپ بھیج سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. گفتگو جاری ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب. گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے، بلکہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پورا نام لے لینا چاہیے جی. اچھا بھٹی صاحب، جیسے ہم قرآن سے دلی لگاؤ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس میں. اس سے لگاؤ اور اس سے تعلق کا اجر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجر کیا ہے؟ جی، قرآن مجید کو جب آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یکتب الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ اللہ ابن آدم کا ہر عمل فرشتوں کو کہتا ہے کہ لکھ لو، اور ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا. تو جب لگاؤ ہو نا، محبت ہو، خلوص ہو، تو پھر وہ 10 گنا سے بڑھ کے 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے. 700 گنا کوئی چھوٹی رقم، بڑا زیادہ ملٹیپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. 10 گنا بھی دنیا کا کوئی بینک دے رہا ہوگا پرافٹ، تو یہاں تو بینک اکاؤنٹ میں 700 گنا تک بھی جا رہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بھی جس کو چاہے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ یہ مقدار میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ محبت سے ہوگا، چاہت سے ہوگا. ایک بندہ پڑھ رہا ہے، ایک بندہ محبت سے پڑھ رہا ہے، ایک لگاؤ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. فرق تو ہوگا نا، بالکل فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا. تو اس لگاؤ اور محبت میں وہ جو 10 گنا کے بعد ہر بندے کو 10 گنا تو مل ہی رہا ہے، لیکن جو لگاؤ اور محبت اور چاہت ہے وہ پھر 10 گنا سے 700 گنا، اور 700 گنا سے پھر انلمیٹڈ کی طرف چل جاتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے خاص لگاؤ تھا، دلی لگاؤ تھا، اور رمضان المبارک میں تو مزید بڑھ جایا کرتا تھا. بتائیں نا ہمیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کل ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، جی جس کو ہم قیام اللیل کہہ رہے ہیں، نماز تہجد کہہ رہے ہیں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں. تو میں بھی کھڑا ہو گیا، 2-4 اور بھی آ گئے، تو آپ نے ہمیں 1/3 رات تک قیام کروایا. سبحان اللہ. اگلی رات شہرت ہو گئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ رات کو پڑھی ہے نماز. تو مسجد بھر گئی، تو آدھی رات تک. تیسری رات آپ کے پاس اتنے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے کسی کو بلایا نہیں ہے کہ آؤ بھی تراویح پڑھ لو، نہیں، آپ تو اپنی روٹین کی تہجد پڑھ رہے تھے. اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد چھلک گئی، باہر تک صفیں چلی گئیں. اور آپ کی تلاوت کتنی دیر جاری رہی؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سحری کی طرف بھاگے کہ آج پتہ نہیں سحری کے 2 لقمے کھائے جائیں گے کہ نہیں کھائے جائیں گے. اتنی طویل. تو یہ چاہت، محبت، لگن کے بغیر اتنی دیر قیام کرنا ممکن نہیں. ہم جیسے کمزور ایمان تو 1 گھنٹے کی تراویح میں بھی تھک جاتے ہیں. تو کہاں عشاء کے بعد آپ نے شروع کی اور سحری تک لے گئے. اتنا طویل قیام، اتنا طویل قیام کرنے کے بعد بھی لذت لینے والوں نے لذت ہی لی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ فرمائیے گا کہ جو قرآن کریم سے محبت کی کوئی علامت ہے، جیسے
پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا اظہار سمجھ پاتے ہیں, مجھے کیسے پتہ چلے گا, یا کس شخص کو کس طرح سے علم ہو جائے گا, اشارہ مل جائے گا, اس کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ مجھے محبت ہے قرآن کریم سے؟ وہ کون سی چیزیں؟ ایک ہی طریقہ ہے یہ جانچنے کا جی کہ جس شخص کو لگے جی کہ میرا تعلق قرآن مجید سے دن بدن, بلکہ کہنا چاہیے کہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ ایک شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہی نہیں تھا, وہ قرآن مجید کے قریب ہوا, تلاوت شروع کی, پھر ذوق پیدا ہوا کہ اس کتاب کو سمجھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ہیں عربی زبان کے, ان کے اندر کیا بات کی ہے, کہا کیا ہے ہمیں. جب اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا تو گویا کہ قرآن مجید کا اس کے جو لگاؤ ہے اس کے دل میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر وہ جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائے اور پھر وہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علامت ہیں کہ کسی شخص کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق اور لگاؤ ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف زبان سے تو بہت باتیں کرتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت عظیم کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نہ تو اس کی عملی زندگی کا قرآن مجید حصہ ہے, جی نہ وہ شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, نہ ہی وہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے, اور نہ ہی وہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ شخص کیسے صرف زبان سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے قرآن پاک سے محبت ہے؟ قرآن پاک سے محبت یہ ہے کہ آپ اسے سیکھیں, پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اور سب سے آخر میں پھر سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. جو آپ نے قرآن مجید سے سیکھا ہے آپ اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیں. جو آپ اس قرآن مجید سے حاصل کر چکے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. قرآن مجید کی ترویج و اشاعت کا کام کریں, قرآن مجید کو پھیلائیں, اور اس کے پھیلانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ جو ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر سکتے ہیں, قرآن مجید کی جو ہے وہ طباعت کروا کر اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں آپ انہیں قرآن پاک مہیا کر سکتے ہیں. یا اس طرح کی اور بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جو اس چیز کی علامت ہیں کہ ہمارا قرآن مجید سے کتنا لگاؤ ہے اور ہمیں قرآن مجید سے کتنی محبت اور قرآن مجید ہمارے دلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو لگاؤ خود ہمیں محسوس ہونے لگ جائے گا, دوسرا ہم دوسروں کو اس کی ترویج بھی کر سکتے ہیں, تربیت بھی دے سکتے ہیں, ہم اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. دن بدن ہمارا تعلق قرآن پاک سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کمنٹس ہیں جی شامل کرتے ہیں. ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں کہ وائس کم آ رہی ہے, کائنڈلی اس کو تھوڑا بڑھا دیں, وائس تیز کریں. اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب والی سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں یا اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر پہ کہہ رہے ہیں. اگر تو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور پیغام ٹی وی کی جو نشریات ہیں وہاں آواز کم آ رہی ہے تو آپ اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر سے رابطہ کریں, اس سے کہیں فریکوینسی سیٹ کریں. جب وہ فریش کرے گا فریکوینسی کو تو ڈیفینیٹلی چھوٹا موٹا باغہ نکل جائے گا. لیکن اگر یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. آپ یہاں پہ تو والیوم سے ہی اونچا کیا جا سکتا ہے. سیکنڈلی الیاس ملک ایک آئی ڈی ہے, لکھتا ہے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بہت بڑے عالم دین جہاں تشریف لاتے ہیں, پلیز بھائی جو بھی عالم دین آئیں ان سے کہے گا کہ میرے بیٹے علی کے لیے بھی دعا کرے, اللہ پاک اسے بڑا عالم دین بنائے. میرا بیٹا علی 3.5 سال کا تھا جب سے میں اسے جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں اور نماز کی بھی کوشش کرتی ہوں. نماز بھی پڑھتا ہے, کبھی کبھی ضد کر جاتا ہے تو میں اسے ڈانٹ بھی سکتی ہوں. ابھی اس کی عمر 7 سال ہو گئی ہے. ماشاءاللہ اجمل بھٹی انکل آ گئے ہیں. پہلے ان کی کمی محسوس ہوتی تھی اس سیگمنٹ میں, ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جی خوش و خرم رکھے, صحت اور سلامتی سے رکھے. تو بچے کو ابھی ڈانٹنا نہیں ہے, ابھی تو اس کی 7 سال عمر ہے. جس طرح آپ کو تو ترغیب دے رہی ہیں جی, مسجد میں بھیجتی ہیں, یہ کافی ہے. ابھی ڈانٹ ڈپٹ کا لمحہ جو ہے وہ 10 سال کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی تربیت دیتے رہیں تربیت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ کافی ہے. وہ مسجد میں جاتا ہے, جمعہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, بہت ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب, ہم اسی بات کو جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ
قرآن کریم کو جو حفظ کرنے کا عمل ہے رمضان المبارک میں زیادہ سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے؟ ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا, مجھے وہاں سے یاد آ رہا تھا, تھوڑا سا میں بھی حصہ ڈال دوں جی کہ قرآن مجید کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے قرآن مجید سے محبت ہو گئی ہے. قرآن مجید سے جب محبت ہو جائے نا, تو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, چس آنی شروع ہو جاتی ہے, سرور ملتا ہے, سرور ملتا ہے. آپ پڑھیں تو آپ کا جسم, آپ کی روح ریلیکس ہو جائے, اور آپ جتنا پڑھتے جائیں آپ کو تھکاوٹ ہونے کی بجائے آپ کا دل کرے کہ میں مزید پڑھوں, مزید پڑھوں, مزید پڑھوں, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جائے, چھوڑنے کو دل نہ کرے. بلکہ اگر کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا دن بغیر تلاوت کے گزر جائے تو رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے آپ کو اوئی آج تو میں نے تلاوت ہی نہیں کی, آپ کو ایک واضح کمی محسوس ہونی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کو اللہ کے کلام سے محبت ہو گئی ہے. ماشاءاللہ, اللہ ایسا کر دے, اللہ ایسا کر دے, بنا دے. جن صحابہ کو ایسی لذت ملتی تھی ان کے پھر حالت کیا تھی؟ حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر, دو صحابی ایک جنگ سے واپس آئے. رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی درہ ہے, ایسے نیچے اتر گئے سارے قافلے کو لے کر, اور رستہ وہی ہے. تو ان دونوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ درے کے اوپر رات کو پہرا دیں گے تاکہ دشمن پیچھے سے آ کے کو حملہ ورنہ ہو جائے. جی, تو آپ دونوں ادھر پہرا دو اور باقی قافلہ نیچے وادی میں اتر گیا, رام گیا. اب یہ دونوں بیٹھے اوپر پہرا دینے کے لیے, تو آپس میں کہتے ہیں کہ یار اگر جاگیں گے تو ہم بھی تھکے ہوئے ہیں, مشکل ہے, اور اگر دونوں سو گئے تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں باری باری تھوڑے سے سو لیتے ہیں, تو تھوڑی دیر آپ سو لو, تھوڑی دیر پھر میں سو لوں گا. تو حضرت عمار نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں اچھا آپ پہلے سو جاؤ, تھوڑی دیر آرام کر لو, تو میں جاگتا ہوں پھر میں آپ کو جگا دوں گا. ٹھیک ہے. حضرت عباد بن بشر بیٹھے تو پھر کہنے لگے یار میں پھر نفل ہی نہ پڑھ لا, تو اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, تہجد میں رکعت پڑھی. اور اتنے میں پیچھے سے دشمن بھی واقعی آ گیا, دور سے دشمن نے آ کر تیر مارا اور ان کے جسم پر لگ گیا, خون نکلا. انہوں نے تیر اتارا, نیچے رکھا اور نماز جاری. اس کو کہتے ہیں چس. جو قرآن کی تلاوت جاری تھی وہ جاری ہے, زخم سے خون نکل رہا ہے. دوسرا تیر لگا, پھر نکال کے سائڈ پہ رکھا اور تلاوت نہیں چھوڑی, نہ نماز توڑی نہ تلاوت چھوڑی, نہ سی کی آواز آئی. تیسرا تیر لگا تو خون بہت زیادہ بہہ گیا, اور خون بہتے بہتے حضرت عمار کو جب لگا, انہوں نے کہا یہ گیلا گیلا کیا ہے. وہ کھڑے ہوئے خون. تو اتنے میں انہوں نے نماز مکمل کر کے سلام پھیری. تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ اسی وقت مجھے ہلا دیتے, جگا دیتے, تو میں اس کا بندوبست کر لیتا. کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں دشمن آگے جا کے اللہ کے نبی اور صحابہ کو نقصان نہ پہنچا دے, تو اللہ کی قسم میں جو سورت پڑھ رہا تھا نا, میں مکمل کیے بغیر سلام پھیرنا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ, اتنا لطف آ رہا تھا, یہ ہے قرآن سے آ رہا تھا کہ 3 تیر لگے ہیں, خون نکل کے بہہ بھی گیا ہے, لیکن سورج چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. میرا بھی دل نہیں کر رہا. بٹ صاحب میں آپ کو روکوں, لیکن بریک ہے, ایک چھوٹا سا بریک ہے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. دونوں سے گزارش ہوگی کہ ایک ایک پیغام دیجئے, پھر ہمیں دعا کی طرف بڑھنا ہے. افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میسیج دیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں قیامت کے دن اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے جو ہے تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا, اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا. اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے تجھے راضی کرنے کے لیے
یہ مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا. سبحان اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں اس شخص کی سفارش کریں گے. تو ہمیں اس دوڑ میں لگ جانا چاہیے، اس کوشش میں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں عبادتیں، روزہ اور قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آ سکیں. اور اسی طرح رسول کریم کی جو حدیث ہے نا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے جو ہے قیام اللیل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قیام کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑی صاحب پلیز فرمائیں. ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی، قرآن مجید کی برکات کی. تو میں اور آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنے والدین سے کرتے ہیں، بلکہ ہر شخص ہی اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہے. تو کیا ہم والدین کے لیے قیامت والے دن کوئی اسپیشل پروٹوکول مہیا کر سکتے ہیں ان کو؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے اور سیکھتا ہے، اس کے والدین کو قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی روشنی تیز ہوگی. ٹھیک. تو ہم سب کو بھی کوشش کر کے اپنے والدین کے لیے یہ پروٹوکول لے لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھٹ صاحب گزارش ہے دعا کروائیے، پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یا الہ العالمین، ہم سب گناہگار، سیاہکار، غلط کار، اللہ اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے. اللہ چھوٹے بڑے خفیہ اور عمدن سب گناہ معاف فرما دے. اللہ جن گناہوں کو ہم بھول گئے ہیں اور تو جانتا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. یا الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. الہ العالمین جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ پیغام ٹی وی کے متعلقین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ جتنے لوگ پیغام ٹی وی کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کا دیا ہوا عطیہ قبول فرما لے. اللہ ان کے مال میں، اولاد میں، گھروں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اہل پاکستان کی خیر فرما. اللہ اہل پاکستان پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما.
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ मौजूद रहे फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मौजूद रहे फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर आपके भी आने का आधा शुक्रिया हम ब्लेस्ड नाइट के बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ले जी, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और यहाँ पे हम वक्फ़ा ले रहे हैं और इंशाल्लाह इफ्तार के बाद हम ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में दोबारा मुलाकात करेंगे। देखते हैं थोड़ी देर के बाद। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरक़ात रमज़ान।